جائے کیا جائے. اچھا ملا ادھر آ جاؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر ایک بیٹی کے حقوق سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی. آج بھی دیکھیں پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر بیوی کے حقوق سے متعلق ایک بیان کا سلسلہ میں آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں. آج تو فقط کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. بشاپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے. دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، حقوق جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہوتے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ ان حقوق کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے، اور حقوق العباد ان حقوق کو کہا جاتا ہے جن کا تعلق بندوں کی ذات سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو حقوق العباد ہے یہ بڑا ہی اہم شعبہ ہے، اور اتنا اہم شعبہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ حقوق اللہ تو توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ اللہ رب العزت کے حقوق سے متعلق ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا علاج میرے پیارے بھائیوں بڑا آسان ہے. وہ یہ کہ آپ کو جب بھی کبھی اس گناہ کے اوپر دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آپ پکے سچے دل سے توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے. لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اگر ان سے متعلق کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، پھر چاہے بعد میں انسان کو کتنی ہی ندامت ہو، شرمندگی ہو، انسان کتنا ہی توبہ کرے، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے، اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق خود اپنا حق معاف نہ کر دے. اس لیے یاد رکھیں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. اور دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ جتنا زیادہ سنگین ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ عام ہے. آج ہم نے فقط چند چیزوں کا نام میرے پیارے بھائیوں دین رکھ لیا ہے. آج ہم نے چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے. مثلا نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تلاوت کرنا، ان چیزوں کو تو ہم دین سمجھتے ہیں. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ہم نے دین سے خارج کر رکھا ہے.
اسی طرح جو معاشرتی حقوق ہیں، رہن سہنے کے جو حقوق ہوتے ہیں، رہنے سہنے کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے میرے پیارے بھائیوں دین سے خارج کر رکھا۔ ان میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہمیں اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو ایک آسان سی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، مان لیجئے خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی شراب کی لت کے اندر مبتلا ہو جائے، ہمارا کوئی بھائی شراب کی عادت کے اندر مبتلا ہو جائے، تو ہر وہ مسلمان جس کو دین سے ذرا سا بھی لگاؤ ہوگا وہ اس کو برا سمجھے گا، بلکہ خود شراب پینے والا اپنے اس فعل کو برا سمجھے گا، اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی چغلی کرتا ہے، اس غیبت کرنے والے کو ہمارے معاشرے کے اندر شراب پینے والے کے برابر برا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ گناہ کے اعتبار سے شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ بلکہ دیکھیں، غیبت کرنا اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ غیبت کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے، اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اسی طرح دیکھیں، غیبت کرنا اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر غیبت کی ایسی مثال دی کہ باقی گناہوں کی قرآن مقدس کے اندر ایسی مثال نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ لیکن اتنی سنگینی کے باوجود بھی یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئے، اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں گویا دین کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کے بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگے، یا پھر کہیے کہ بڑی خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یہ احسان ایک بہت ہی بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کیا کر گویا کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا، اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ تصور حاصل نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تصور کر، اتنا خیال کر کہ اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے، تو اس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت مجھے یہ احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ حضرت بہت بہت مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت عطا فرما دی، کیونکہ احسان کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ان صاحب سے کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کہنے لگے کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے، یہ احسان کا درجہ آپ کو فقط نماز کے اندر حاصل ہوتا ہے یا جس وقت آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اس وقت بھی حاصل ہوتا ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ احسان کا درجہ آپ کو فقط نماز میں ہی حاصل ہوتا ہے یا جس وقت آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں
اس وقت بھی دل میں یہ احساس اور یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں آتا؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط نماز میں ہی مطلوب ہے، اس کا تعلق فقط نماز سے ہے، باقی اور اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اسی لیے تو میں نے آپ سے سوال کیا، کیونکہ آج کل لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ احسان جو ہے وہ فقط نماز میں مطلوب ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ دیکھیں، احسان تو ایسا درجہ ہے، احسان اتنی بڑی نعمت ہے جو ہر وقت مطلوب ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے، جو زندگی کے ہر مرحلے میں مطلوب ہے۔ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ دکان میں بیٹھ کر کے تجارت کر رہے ہیں، اس وقت بھی دل میں یہ احساس ہو کہ میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ کی زیر نگرانی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، آپ جس وقت ان کے ساتھ معاملات کرتے ہو اس وقت بھی دل میں یہ احساس ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ جب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، آپ جب اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھتے ہو، آپ جب اپنے پڑوس والوں کے ساتھ، آپ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہو، اس وقت بھی دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچے گا۔ اور دیکھیں، جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ صفات نصیب فرما دے۔ تو دیکھیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہر شعبے کے اندر ہیں، فقط ایک شعبے کے اندر نہیں۔ اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس کتاب کے اندر آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیارے اصحاب نے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا اور یہ سوال کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہے، دن رات عبادت میں لگی رہتی ہے، یعنی نفلی نمازیں، ذکر و اذکار، تسبیح و تلاوت یہ سب بہت کرتی ہے اور ہر دم اسی میں مشغول رہتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتائیں اس خاتون کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اس خاتون کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوس کے لوگوں کے ساتھ تو اس کے معاملات بالکل اچھے نہیں، اور جو پڑوس کی خواتین ہیں وہ اس سے بالکل خوش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ جبکہ دیکھیں، اس کے برخلاف، اس کے برعکس ایک ایسی خاتون کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جو نفلی عبادات زیادہ نہیں کرتی، یعنی صرف فرائض اور واجبات کے اوپر اکتفا کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ ادا کر لیتی ہے، لیکن ہاں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اپنے پڑوس کی خواتین کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اور پڑوس کی خواتین اس سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاتون جنت میں جائے گی۔ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث مبارکہ سے یہ بات میرے پیارے بھائیوں واضح فرما دی کہ اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کے لیے ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نفلی عبادت نہ کرے تو آخرت میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ بھئی تو نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی۔
کیونکہ نفلی عبادت کا مطلب یہ ہے آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں، یہ وہ چیز ہے جن کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا، اور جس کے اوپر میرے پیارے بھائیوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ موقوف ہے۔ دیکھیں غالباً ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، آپ نے شاید سنی بھی ہوگی، کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ مفلس کون انسان ہے، یعنی قلاش اور فقیر کون آدمی ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ بندہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، روپے نہ ہو، پیسے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ مفلس انسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت میں نیکیاں بہت ساری لے کر کے آئے گا، اس کے پاس نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، اس کے پاس روزے بڑی کثرت سے ہوں گے، اس کے پاس حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس ذکر و اذکار بھی ہوں گے، اس کے پاس تسبیح و تلاوت بھی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ اس نے اللہ رب العزت کے کسی بندے کو برا بھلا کہا ہوگا، اللہ کے کسی بندے کو گالی دی ہوگی، اللہ کے کسی بندے کا حق مارا ہوگا، اللہ کے کسی بندے کی زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کل قیامت کے عالم میں اس طرح کھڑا ہوگا کہ لوگ اس سے اپنا حق مانگ رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، تیرے اس بندے نے ہمیں گالی دی تھی، یا اللہ تیرے اس بندے نے ہمیں بھرے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا تھا، یا اللہ تیرے اس بندے نے ہمارا بڑا دل دکھایا، یا اللہ تیرے اس بندے نے ہماری زمینوں پر، ہمارے فلیٹوں پر، ہماری جائیداد پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا۔ اب اللہ رب العزت یہ کریں گے کہ اس کی نیکیاں لے کر ان حق والوں کو دیتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس بندے کے پاس ایک بھی نیکی نہ بچے گی، لیکن حق والے اب بھی کھڑے ہوں گے، وہ اب بھی کہیں گے کہ یا اللہ، اس کے اوپر ہمارا بھی حق موجود ہے، آپ ہمیں ہمارا بھی حق دلائیے۔ اب اللہ رب العزت یہ کریں گے کہ وہ جو دوسرے بندے حق والے ہیں، ان کے گناہوں کو لے کر اس کے سر کے اوپر لاد دیں گے، یہاں تک کہ گناہوں کا بہت ہی بڑا بوجھ جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں اس کے سر پر ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس جو ہے وہ یہ انسان ہوگا جو نیکیاں بہت ساری لایا تھا لیکن بدعمالی کی وجہ سے ضائع کر دی، اور دوسرے کے گناہ جو ہیں وہ اپنے سر لے بیٹھا۔ اس لیے یاد رکھیں، ہماری جو اسلامی فقہ ہے جس کے اندر شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اسے 4 حصوں پر تقسیم کریں تو صرف ایک حصہ عبادات کے اوپر مشتمل ہے، باقی جو 3 حصے ہیں وہ بندوں کے حقوق جیسے معاملات ہیں، معاشرت ہیں، ان کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ نے شاید ایک کتاب کا نام سنا ہو، ہدایہ، یہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، مسائل کی کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس کی صرف ایک جلد جو ہے وہ عبادات کے اوپر مشتمل ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے مسائل بیان کیے گئے، اور باقی جو 3 جلدیں ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں حقوق العباد کے اوپر مشتمل، کہ آپ بندوں کے ساتھ تعلقات کیسے قائم رکھیں، آپ بندوں کے حقوق کیسے ادا کریں، آپ کے رہن سہن کے جو طور طریقے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ تو گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 3/4 دین ہے وہ میرے پیارے بھائیوں حقوق العباد ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، اس بات کو سامنے رکھ کر اب میں چھوٹی سی اپنی مختصر سی اصل بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت جو ہے، خاتون جو ہے، اس کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ گویا انسانیت سے بالکل خارج ہے، یعنی لوگ اس کو انسان تک سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جاتا، جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر لا کر بھیڑ بکریاں پال لیتے ہیں، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں لوگ اپنے گھروں کے اندر لا کر کے عورتوں کو بٹھا دیتے تھے۔ سلوک کے اعتبار سے بھیڑ بکریوں میں اور عورتوں کے درمیان میرے پیارے بھائیوں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو آسمانی ہدایات سے بالکل خبر تھی، بالکل بے خبر تھی، ایک خاتون کے حقوق کا احساس دلایا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اچھے سلوک کیا کریں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتا ہو۔ اور فرمایا وَخِيَارُكُمْ لِلنِّسَاءِ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک اور معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں خواتین کی قدر کریں۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اس مضمون کو اور تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ مجھ سمیت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں